السلام علیکم. آج کل نا انٹرنیٹ پر اور عام گفتگو میں بھی کچھ دعوے بہت سننے کو ملتے ہیں. جی جیسے یہ کہ ناسا نے قرآن کو سائنسی طور پر ثابت کر دیا، یا پھر ناسا کے بڑے سائنسدان قرآن سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے. ہاں یہ باتیں واقعی بہت گردش میں ہیں. تو آج ہم نے سوچا کہ ذرا ان دعووں کی گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے. بالکل، آج کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو قرآن، سائنس اور ناسا کے تعلق کی باتیں ہیں نا، ان کو ذرا ٹھنڈے دماغ سے پرکھیں. تو سب سے مشہور دعویٰ وہ چاند والا. کہا جاتا ہے کہ ناسا نے چاند پر ایک دراڑ دیکھی ہے جو سورۃ القمر کی آیت وانشق القمر یعنی اور چاند پھٹ گیا اس کی تصدیق کرتی ہے. کیا یہ سچ ہے؟ دیکھیے، یہ دعویٰ ہے تو بہت مقبول، لیکن اگر آپ ناسا کے آفیشیل ریکارڈز دیکھیں، مطلب اپولو مشنز کی تصویریں ہیں، چاند کی سطح کا سائزمک ڈیٹا ہے، جی، تو ان میں ایسی کسی بات کی تصدیق نہیں ملتی. ہاں، چاند پر قدرتی لکیریں ہیں، دراڑیں بھی ہیں جنہیں سائنسدان ریلز یا فالٹس کہتے ہیں. اچھا. یہ لمبی تنگ وادیوں جیسی یا سطح کی شکستگی کی طرح ہوتی ہیں، مگر ناسا نے کبھی نہیں کہا کہ ان کا تعلق سورۃ القمر کی آیت سے ہے. یہ زیادہ تر آپ کہہ لیں ایک مفروضہ ہے جسے لوگ اپنے پہلے سے موجود یقین کی تائید میں دیکھتے ہیں، یعنی کنفرمیشن بائس کا معاملہ لگتا ہے. اچھا، تو مطلب ناسا نے خود کبھی اس تعلق کی تصدیق نہیں کی؟ جی نہیں، بالکل نہیں. چلیں، یہ تو واضح ہوا. اب آتے ہیں دوسرے دعوے کی طرف. یہ شخصیات والا معاملہ. ڈاکٹر موریس بکائے یا ڈاکٹر کیتھ مور، کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے مغربی نام ہیں، کبھی کبھی انہیں ناسا سے بھی جوڑ دیا جاتا ہے، اور یہ کہ وہ قرآن کی سائنسی باتوں سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے. دیکھیں، یہاں نا تفصیلات بہت اہم ہیں. موریس بکائے وہ ایک فرانسیسی سرجن تھے، بہت قابل، لیکن ان کا ناسا سے کوئی تعلق نہیں تھا. اوہ اچھا. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، بہت مشہور ہوئی، دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس. اس میں انہوں نے اپنے ذاتی مطالعے کی بنیاد پر یہ نتیجہ نکالا کہ قرآن سائنس سے زیادہ قریب ہے. یہ ان کی ذاتی تحقیق تھی، ناسا کی تصدیق نہیں تھی. ٹھیک ہے. اسی طرح کیتھ مور ہیں، وہ کینیڈا کے بہت معروف ایمبریولوجسٹ تھے، یعنی جنین کی نشو و نما کے ماہر. ان کا بھی ناسا سے کوئی تعلق نہیں تھا. اچھا، ان کا بھی نہیں؟ جی نہیں. انہیں قرآن میں جنین کے بننے کے جو مراحل بیان ہوئے ہیں وہ بہت دلچسپ لگے تھے. اب ان شخصیات نے اگر اسلام قبول کیا تو یہ ان کا مکمل طور پر ذاتی عقیدہ اور فیصلہ تھا. انہیں ناسا سے جوڑنا وہ مطلب دعوے کو ایک غلط وزن دینے والی بات ہو جاتی ہے. صحیح، یعنی یہ ان کی ذاتی آراء تھی، ناسا کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا. بالکل. لیکن پھر بھی یہ سوال تو اٹھتا ہے کہ اصل بات تو وہ معلومات ہے نا قرآن میں جنہوں نے انہیں متاثر کیا، چاہے وہ ناسا سے تھے یا نہیں. جیسے قرآن کا کہنا کہ ہر جاندار چیز پانی سے بنی ہے، یا پھر کائنات کے پھیلنے کا ذکر. یہ باتیں تو سائنس نے کافی بعد میں دریافت کی. جی ہاں، یہ حوالے واقعی بہت دلچسپ ہیں. اب جیسے پانی والی آیت ہے سورۃ الانبیاء، یہ ایک بنیادی حیاتیاتی سچائی ہے. لیکن یہ بھی سوچیں کہ قدیم زمانے میں بھی یہ مشاہدہ کرنا ممکن تھا کہ زندگی پانی کے بغیر ممکن نہیں. قرآن اسے ایک گہرے روحانی اور تخلیقی پس منظر میں بیان کرتا ہے، نہ کہ صرف ایک سائنسی حقیقت کے طور پر. اور وہ کائنات کے پھیلنے والی بات سورۃ الزاریہ کر. جی، وہ آیت 51-47، اس میں جو عربی لفظ استعمال ہوا ہے لیموسعون، اس کے معنی پر مختلف آراء ہیں. کچھ ماہرین اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہم وسعت دینے والے ہیں، جو کائنات کے پھیلاؤ سے ملتا ہے. جی، لیکن کچھ دوسرے ماہرین اور مفسرین اس کا مطلب ہم صاحب وسعت ہے یا ہم رزق میں فراخی دینے والے ہیں بھی لیتے ہیں. تو یہاں تشریح کا عنصر آ جاتا ہے. یہ براہ راست سائنسی بیان سے زیادہ تشریح پر مبنی مطابقت لگتی ہے. اچھا، تو مطلب یہ ہوا کہ ان آیات کو سائنس سے جوڑنا زیادہ تر ہماری تشریح پر منحصر ہے. بالکل. اور سب سے اہم بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ناسا یا کوئی بھی بڑا سائنسی ادارہ وہ سیکولر ہوتے ہیں. ان کا کام مشاہدہ، تجربہ اور ڈیٹا کی بنیاد پر کائنات کو سمجھنا ہے. وہ کسی مذہبی کتاب کی تصدیق یا تردید کرنے کے لیے نہیں بنے. اگر قرآن کی کوئی آیت کسی سائنسی دریافت سے ملتی جلتی نظر آتی ہے تو یہ دلچسپ ہو سکتا ہے، عقیدے کی بنیاد پر ایک تشریح ہو سکتی ہے، مگر یہ ناسا یا سائنس کی طرف سے اس کتاب کی توثیق نہیں ہے. صحیح. سائنس کا طریقہ کار الگ ہے، وہ شک، سوال، ٹیسٹنگ پر چلتا ہے. مذہب کا دار و مدار ایمان، یقین، روحانیت پر ہوتا ہے. دونوں کے میدان مختلف ہیں. تو اس ساری بات چیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہمیں دو چیزوں میں فرق کرنا ہوگا. ایک وہ باتیں جو عقیدے کی بنیاد پر کہی جاتی ہیں، اور دوسری وہ جو تجرباتی سائنسی تصدیق سے ثابت ہوں. جی بالکل. قرآن بنیادی طور پر ہدایت کی کتاب ہے، سائنس کی ٹیکسٹ بک نہیں، اور ناسا
ایک تحقیقی ادارہ ہے, کوئی مذہبی تنظیم نہیں. بالکل درست کہا آپ نے. ان دونوں کو زبردستی ملانے کی کوشش کرنا شاید قرآن کے اصل مقصد کے ساتھ بھی انصاف نہیں اور سائنس کی نوعیت کے ساتھ بھی نہیں. قرآن اپنی جگہ مقدم ہے, سائنس اپنی جگہ. تو آخر میں سننے والوں کے لیے ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں. شاید اصل سوال یہ نہیں کہ کیا ناسا نے قرآن کو مانا, بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ ہم خود قرآن کو کیسے دیکھتے ہیں. کیا اس کی قدر اس بات میں ہے کہ وہ سائنسی دریافتوں کی پیش کی خبر دے, یا اس کی اصل عظمت ہماری اخلاقی, روحانی اور عملی زندگیوں کی رہنمائی میں ہے؟ میرا خیال ہے کہ ناسا کا کام تحقیق ہے, کائنات کو کھوجنا. قرآن کا کام انسان کی رہنمائی ہے, اسے روشنی دینا ہے. دونوں اپنی اپنی جگہ قابل احترام ہیں, لیکن ان کے دائرہ کار کو سمجھنا بہت ضروری ہے.